बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों को देती हूँ और आप लोगों के लिए लाती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है और बात निकलती है वो असर रखती है। इसी के साथ साथ मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, बारिशें हो रही हैं, रवा दवा है मौसम, मगर मौसम में जो है ना खूबसूरती की अगर हम बात करें तो सुहाना है, कहीं कहीं सुहाना है, कहीं कर ऐसा अजीब सा है कि मजा नहीं आ रहा। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा मौसम हो जाए कि हम अपनी फैमिली के साथ जब ना बाहर जाएं। हमारे यहाँ बहुत से मसाइल है। मैं भी कल परसों में बाहर निकली थी थोड़ी ग्रोसरी वगैरह लेने, मैंने देखा कीचड़ के अंबार, गटर उबल गए और उस पर सोने पे सुहागा ऐसा हो गया कि जो जानवर हम लोग लेके आए हैं कुर्बानी के लिए, उनके जो है वो अजीब व गरीब से मसाइल हैं, उनकी जो चीजें हैं वो रोडों पे ऐसे पड़ी हुई हैं। जो इंसानी फुजला होता है वो जानवरों का फुजला भी ऐसे बाहर पड़ा हुआ था, और मैं बहुत ज्यादा उसको देख के अजीब सी हो रही थी कि बारिश का पानी, उसके साथ साथ कीचड़ और फिर ये जानवरों की चीजें जो है वो ऐसे रवा दवा थी उसमें सड़कों पे, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। बारिश की एंजॉयमेंट प्रॉपर नहीं हो पाई थी। लेकिन आप लोग मुझे उम्मीद है अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे, और यहाँ जब एंजॉयमेंट की बात आई तो एंजॉयमेंट जो है हमारे के इलेक्ट्रिक वालों ने और दोबाला कर दी। क्या मजेदार उन्होंने हमारी जिंदगी में रौनकें बहाल की है। कराची जो है रोशनियों का शहर कहा जाता है ना, लेकिन कराची में रोशनी नहीं होती, क्योंकि लाइट होगी तो रोशनी होगी ना। जिसको देखे उसके डार्क सर्कल्स के अंबार लगे हुए। लड़के तो चले मेकओवर से कवर कर लेती है, मगर बेचारे लड़कों का बुरा हाल है, हाल से बेहाल आते हैं। ऑफिस जब भी कोई आता है उसकी शक्ल उतरी हुई होती है, जिससे भी सुने वो ये होता है कि भाई बस क्या करें, नींद ही पूरी नहीं हो रही, नींद ही पूरी नहीं हो रही, लाइटें होंगी तो नींद पूरी होगी ना। तो अल्लाह पाक रहम करे हमारे हालात पे, हम सब के हालात पे। और इंशाअल्लाह बकरीद की आमद है। बकरीद में जो है भाई लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। ऐसा हो जाता है कि बस हम लोग जो है ना बस हौका हो जाता है। जब से पहले कलेजी आती है, जब बन के जब कुर्बानी होती है हमारे घर में तो कलेजी बन के आती है। किसी की अम्मा बड़ी जबरदस्त कलेजी बनाती हैं, किसी की नानी दादी फुप्पियाँ, उनके ना एक फेवरेट आंटी होती है हमारी जिनके घर की कलेजी बहुत यमी होती है, क्योंकि कलेजी बनाना भी कोई आसान बात नहीं होती। मैं वैसे फरमाइश करूंगी शेफ नौरीन से कि उनके हाथ की कलेजी कैसी होगी, क्योंकि मुझे पर्सनली कलेजी बहुत पसंद है और कलेजी के बेशुमार फवायद हैं। अगर आप ये देखें तो वो खून बनाने के लिए भी काम आती है। जिनके अंदर खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, उनको पूरा करने के लिए कलेजी बहुत मुफीद है। चाहे वो आप बकरे की खाएं, चाहे आप गाय की खाएं। और अब जब बारबेक्यू सीजन भी चलेगा ना, बकरीद होती है तो हर कोई जो ना अपने अपने घरों में वन डिश पार्टीज रखते हैं, बारबेक्यू पार्टीज होती हैं। और जब बारबेक्यू पार्टी होती है तो उसमें जो कबाब पराठे आप अपने हाथों से बनाते हैं, और चटनियाँ होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, क्या क्या होता है। मतलब हम लोग एंजॉयमेंट को ना पूरी दिल से एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम कराची वाले हैं। पूरे पाकिस्तान में जब बकरीद मनाई जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग, अल्लाह पाक आप हम सबको सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन इस दफ़ा ये देखा गया है कि महंगाई की वजह से बहुत से हमारे भाई हैं, बहुत सी हमारी बहनें हैं जो कुर्बानी करने से कासिर हैं। मैंने बहुत से पोस्ट वगैरह जो देखे वो सोशल मीडिया की साइट्स पे कि लोगों ने ऐसे पोस्ट डाले हुए थे कि यार मेरा फला दोस्त था जो कि रो रहा था कि मैं इस दफ़ा कुर्बानी नहीं कर सका, तो उसके दिल में जो है ना ये एक बात आ गई थी। तो भाई देखें, आप अल्लाह पाक तो आपकी नियत जानता है, अल्लाह पाक आपके हालात जानता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिखावे के लिए या मैंने नहीं की कुर्बानी, अब आपकी इस्तिताअत ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे। कुर्बानी उसी इंसान पे जायज़ है जिसकी इस्तिताअत हो। महंगाई ने हम सब की कमर तोड़ रखी है। अगर इस साल आप कुर्बानी नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, दिल छोटा ना करें, अल्लाह से उम्मीद लगाएं, दुआ मांगे कि अल्लाह पाक जो है नेक्स्ट ईयर आपको जो है इतना नवाजे कि आप एक गाय की जगह 2 गायें करें। तो दिल छोटा ना करें, रोए ना, डिप्रेस ना हो, परेशान ना हो, दूसरों की खुशियों में खुश हो, क्योंकि दूसरों की खुशियों में जब आप खुश होते हैं तो आपको अंदरूनी खुशी में महसूस होती है, और जब अंदरूनी खुशी आपको मिलती है तो जिंदगी आपकी गुलजार हो जाती है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, और जिंदगी को गुलजार बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप 2 घंटे मुस्कुराती सुबह जरूर देखें। डेली आता है जनाब पीर से जुम्मा, आप लोगों की खिदमत में हम लोग पेश होते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं जिससे आपकी जो है ना वो दिमाग की अवेयरनेस हो जाए। हम लोगों को अवेयरनेस की चीजें जरा थोड़ी सी कम पता चलती है, लेकिन हमारे शो का मकसद ये होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आए ताकि आपकी जिंदगी में जो है ना वो बहारें आ जाएं, आप खुश भी हों, एंजॉय भी करें, खाना भी बनाना सीखें। खाने की रेसिपीज जबरदस्त शेफ नौरीन बनाती हैं डेली हमारे शो में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारी जो बहनें हैं, जो न्यू कमर्स होती है ना, जिनकी शादी होती है, उनको समझ नहीं आ रहा होता, न्यू ब्राइड्स होती हैं कि क्या करें, किस तरह खाना बनता है, बहुत परेशान होती हैं कि खाना किस तरह बनाए। तो उनकी ये प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर देती है शेफ नौरीन के खाने। एक तो होते हैं इंतहाई झटपट क्विक रेसिपीज होती
होती हैं सुपर से भी ऊपर होती हैं, 5 से 10 मिनट में बन जाती है रेसिपीज। अगर आपने सब चीजें जो है ना रखी हुई है प्रॉपर, तो बस इस वजह से बन जाती हैं जबरदस्त रेसिपीज। तो आप लोग भी इसका ख्याल रखें और हमेशा 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 मैं एक बात कहती हूँ, पॉजिटिव रहें, अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी को शामिल करें, नेगेटिविटी को हटा दें। अगर आप ये देखेंगे ना कि आप पॉजिटिव हैं, तो अपने सराउंडिंग में आप महसूस करेंगे कि सब कुछ अच्छा है। कोई अगर कोई गलत बात कर देता है तो माफ करना सीखें, बुराई को खत्म करना सीखें, क्योंकि आप अगर एक स्टेप उठाएंगे तो दुनिया से क्या पता इसी तरह बुराई खत्म हो जाए। तो बुराई के खात्मे की तरफ लगे रहें। ये ना सोचें कि इसने फला ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं भी अब ऐसा ही करूंगा। बदला लेने की जो चाह और हमारे अंदर जो एक तैश पैदा हो जाता है कि हम तो बदला लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मुझे बोला तो बोला कैसे, मेरा नाम तो ये है। मतलब अपने घरों में बैठ के भी, और अमूमन बड़े लोगों का ये किरदार होता है फैमिलीज में कि वो बच्चों को समझाते हैं, मगर आजकल मैंने एक चीज नोटिस की है कि बड़े जो हैं वो समझा नहीं रहे होते, अपने बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं और उनकी गलत बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। अपने बच्चों को हमेशा जो है ना वो संभालने की और साथ रहने की वो तलकीन करें कि बच्चे जो है साथ रहे, मिलके रहें, कि खुदा ना खास्ता कल आप जब ना हो तो आपकी फैमिली एक साथ तो हो, एक साथ घर में बैठ के बातचीत करने वाले तो हो। क्योंकि जब आपके बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में मोहब्बतें नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है कि आप इस चीज़ पे गौर करें। इसी के साथ साथ आपको अपने शो की तरफ, आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली, मैं चाहती हूँ आप ध्यान जो है वो अपने शो की तरफ करूँ। मुलाहिजा फरमाइएगा, आज हमारे शो में मौजूद होंगे शाइक, जो कि आप जानते हैं जिम मैनेजर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, बहुत ज़बरदस्त न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बताते हैं डाइट प्लान भी, एक्सरसाइज भी आप लोगों को करके दिखाते हैं कि किस तरह से आप लोग अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और जब अब बकरा ईद आ रही है तो उनसे जानेंगे कि शाइक हमें ये बताओ कि जो बकरा ईद में चाहते हैं कि उनका वेट ना बढ़े तो किस तरह से पोषण कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो लोग करके ना ऐसा हो सके भूख ना लगे। कोई ऐसी एक्सरसाइज मैं आज जानूंगी कि जिससे भूख ना लगे। मतलब हमें ना एक गोश्त देख के कढ़ाइयाँ और कुन्ना पाए बहुत कुछ बनता है भाई घरों में, और जब घर में बन रहा होता है तो एक डाइट कॉन्शियस बंदा जो है ना वो अपने आप को काबू नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल होता है। तो शाइक से जानेंगे, उसके बाद शेफ नौरीन से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे जानेंगे कि आज क्या बना रही हैं रेसिपी। आज भी जो है मुझे उम्मीद है झटपट मिनटों सेकंडों वाली रेसिपी आज भी आप लोगों के लिए लेके आई होंगी। और उसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे हाजीदीन मोहम्मद साहब। ये डेली शो का वो स्केड्यूल है जो मैं आप लोगों को पेश कर देती हूँ, बता देती हूँ पहले से ही, ताकि आप लोग जो है ना वो एक जगह पर रुक जाए। ये ना हो कि भाई चलो चलो बस अब थोड़ी देर में चलते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या क्वेश्चन है। तो बताया नहीं गेस्ट कौन है, कि आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जो है ना मैं ये बातें बताती हूँ। जो जनाब आपका इंटरेस्ट मुझे उम्मीद है डेवलप हो गया होगा। यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था कि आपकी मुलाकात करवाएंगे मिस्टर शाइक से, जो कि जिम मैनेजर हैं, फिटनेस ट्रेनर है, बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशनिस्ट से बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाइक? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। शाइक आपको आज बुलाने का मकसद जो है ना वो ये है कि बकरा ईद आ रही है। मैं अपने हर गेस्ट से जो है ना इस हफ्ते यही सवाल कर रही हूँ कि बकरा ईद आ रही है, लोग जो है वो उतावले हो जाते हैं। अभी से जो है ना लोगों ने डिशेस जो है बनाना शुरू कर दी दिमाग में कि हमें ये पकाना है, हमें वो पकाना है, और आधा आधा एक एक किलो गोश्त खा जाते हैं, गोश्त खोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेट बहुत जल्दी बूस्ट होता है, बहुत जल्दी बढ़ता है। तो इतनी कितनी मिकदार में गोश्त खाना चाहिए, और ऐसी क्या कोई डाइट है जिससे जो है ना हम ना खा के भी वेट कम कर सकते हैं? ना खा के खा के वेट कम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब जैसे ईद आ रही है तो प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ जो देखने में आती है अमूमन, एक तो ओवर ईटिंग जो भी आपने कही, दूसरा है कि सिलेक्शन ऑफ डिश, यानी कौन से डिश खा रहे हैं किस दिन, वही बहुत मायने रखता है। मिसाल के तौर पे आप पाए खा रहे हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, फैट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक हफ्ते में वो खा रहे हैं तो फिर आप एक हफ्ते का कोई गैप ऐसा दे दें कि उसमें कोई भी आप फैट वाली चीज़ इस तरह की ना खाएं, कंज्यूम ना करें, ताकि एक बैलेंस रहे आपका। अगर आप डेली बेसिस पे आप कोलेस्ट्रॉल हाई फूड्स खाते रहेंगे तो यकीनन फिर आपके दिल की बीमारियां शुरू हो जाएंगी आपको, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमन होती जा रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये बहुत ज़रूरी कि जैसे आपने कहा ना गोश्त खोर बन जाते हैं, तो खासकर ये जिम में जो लोग होते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उनको इंतज़ार बहुत ज़्यादा होता है कि बकराईद आएगा फिर गोश्त ही गोश्त खाएंगे। उनका ये दिमाग में होता है कि गोश्त खाएंगे तो गोश्त बनेगा, क्योंकि प्रोटीन इसमें ज़्यादा होता है गोश्त में, और प्रोटीन के सबसे हाईएस्ट सोर्सेज में है, तो बहुत ज़्यादा गोश्त खाना शुरू हो जाते हैं। अब याद हमें ये रखना है कि देखें आपकी बॉडी की ना एक रिक्वायरमेंट होती है, एक अमाउंट होती है कि
آپ کی باڈی اتنا ہی ایبزارب کرے گی، اس سے زیادہ نہیں کرے گی. مثال کے طور پر اگر ایک شخص جم نہیں جاتا ہے، وہ 70 کلو کا ہے، تو پروبیبلی 120 گرام 100 گرام 110 گرام اس کو پروٹین کی انٹیک کی ریکوائرڈ ہے. اب یہ اتنی آسانی سے پوری ہو جاتا ہے پروٹین کہ اگر آپ خالی 100 گرام 1000 گرام والا کلو بھی نہیں کہہ رہا میں، 100 گرام اگر آپ چکن لیتے ہیں یا بیف لیتے ہیں یا مٹن لیتے ہیں یا فش لیتے ہیں، اس میں 25 گرام پروٹین ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ 250 گرام یعنی آپ ایک پاؤ بھی اگر کوئی گوشت کھاتے ہیں تو تقریباً یہ آپ کا 75 گرام آپ کا یہیں سے پورا ہو جاتا ہے صرف ایک پاؤ گوشت میں. بات کنٹینیو کرتے ہیں. شائق یایا بھائی آ گئے ہیں تو ان سے ذرا بات کر لیں، پھر ہم آپ کی بات کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم یایا بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کیشا فیصل، آپ کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میرے پیارے بھائی فرمائیے گا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو شائق بھائی کو بہت سلام ہو. اور آپ نے بات ایسی چھیڑ دی کہ ہم لوگ گوشت خور بن جاتے ہیں، واقعی گوشت خور بن جاتے ہیں. بلکہ میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے کچھ دوست کچھ احباب ایسے ہیں، مجھے حیرت، کچھ احباب ایسے ہیں کہ ہمارے ماشاءاللہ وہ جو ہے ان کا 6 8 مہینے تک گوشت رکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ سارا گوشت خود فریزر میں بھر لیتے ہیں. یہ اصل میں قربانی کا جو ایک جو جذبہ ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. اب ظاہر حج کا بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، کل عرفہ کا دن ہوگا، تو ہمیں یہ ریلائز کرنا چاہیے جو اصل قربانی کی اسپرٹ ہے نا، اس کو ہم اپنے شو بازی میں، اور ہم نے اتنے کا جانور خرید لیا، اتنا یہ کر لیا، اور گوشت خوری کے اندر سب چیزیں بھول جاتے ہیں. اب شائق بھائی بیٹھے، ان سے میرا سوال یہ ہے کہ شائق بھائی مسئلہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، چاہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے، کہیں جاتے ہیں تو کوئی کباب دے رہا ہوتا ہے، کوئی ٹکے دے رہا ہوتا ہے، کہیں باربیکیو ہو رہا ہوتا ہے. اب الٹیمیٹ آپ کا ہو جاتا ہے، یعنی آپ بے احتیاطی کر لیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم گوشت کھا لیتے ہیں، آپ کے پاس کیا ٹرک ہے کہ اگر زیادہ گوشت کھا لیا اور اس کو ہم کس طرح اس کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں زیادہ کھانے کو. دوسری ایک بات یہ ہے کہ میرا دل ٹیمپٹ کرتا ہے کھانے کو. اب اس ٹیمپٹیشن کو روکنے کے لیے کوئی آپ کے پاس جگاڑ ہے کہ نہیں ہے؟ تھینک یو سو مچ. اوکے یایا بھائی، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ، خیال رکھیے گا. یایا بھائی کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی تھی. شائق آپ نے سنا کہ ہم کیا بول رہے ہیں؟ مجھے ان کی ایک بات سمجھ میں آیا کہ وہ آخری جو انہوں نے بات پوچھی کہ کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں گوشت کو دیکھتے ہوئے، کس طرح سے روک سکتے ہیں. تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا پیٹ بھرا ہوگا نا آلریڈی، تو آپ پھر کسی چیز طرف مائل نہیں ہو پاتے. یہ ایک مطلب ہمارے قدرت میں شامل ہے یہ چیز. اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آپ پھر قدرتی طور پہ سامنے کھانا رکھا ہوا کھا ہی نہیں پاؤ گے. پیٹ بھرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سبزیوں کا استعمال زیادہ کر دیں. ٹھیک ہے، بس سمپل سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی آپ گوشت کی چیز کھا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی سبزی اس میں ایڈ کریں اور سبزی کی مقدار زیادہ رکھیں. اس سے فائبر زیادہ آئیں گے، فائبر باڈی میں آئیں گے تو آپ کو فل کر دے گا جلدی، تو پھر آپ زیادہ پھر کھا ہی نہیں پائیں گے. اوکے، تو بیک ٹو دی ٹاپک میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک سمجھے کامن انسان کو 110 گرام پروٹین ڈیلی چاہیے، اور اگر آپ خالی 100 گرام گوشت لیتے ہیں تو اسی میں 25 گرام مل جاتا ہے. یعنی اگر آپ ایک پاؤ گوشت کھا رہے ہیں دن میں تو ایزیلی 75 گرام ہو جاتا ہے، جو کہ تقریباً اس کے بالکل قریب ہی ہے. اور اگر آپ پھر اور چیزیں لوازمات کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ روٹی چاول کھا لیا آپ نے یا انڈے وغیرہ کھا لیا، تو ایزیلی جو ہے آپ 110 گرام پروٹین ڈیلی اپنا انٹیک جو ہے وہ پوری اس سے حاصل کر رہے ہیں. اب آپ جتنا بھی ایکسٹرا کھاتے جائیں گے نا، وہ آپ کی باڈی ایبزارب نہیں کرے گی، وہ صرف آپ کی باڈی میں مزید فیٹ بنائے گی، وہ بھی بیڈ فیٹ بنائے گی. ٹھیک ہے. تو جو جم جاتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم ایکسٹرا کھائیں، ہم جتنا گوشت کھائیں گے اتنا گوشت بنے گا. تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ خود سے باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، جم جاتے رہتے ہیں، تو بھی یہ ہے کہ آپ کا جو ویٹ ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کریں 2 سے. مثال کے طور پہ اگر کوئی 70 kg کا ہے تو اس کو ملٹیپلائی کریں 2 سے، تو 140 گرام اس کا آ جائے گا پروٹین ریکوائرمنٹ. 140 گرام سے اوپر وہ جتنا بڑھے گا اس کا فیٹ انٹیک، اس کا فیٹ باڈی فیٹ بڑھتا جائے گا، وہ بیڈ فیٹ بنتا جائے گا. یعنی جو وہ چاہ رہا تھا کہ میں مسکولر لگوں، اب وہ بھدا لگنا شروع ہو جائے گا. تو اس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا کہ ایکسٹرا کنزیوم نہیں کرنا ہے. آپ کی باڈی اسی کو بس ایبزارب کرتی ہے جو آپ کے لیے ضروری ہے. جتنا آپ ایکسٹرا کھائیں گے وہ سب آپ کی باڈی میں فیٹ بنے گا. تو یہی بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ ایکسٹرا نہیں کھانا ہے. جو آپ نارمل ڈیز میں کھا رہے ہیں اتنا ہی کھائیں. ایکسٹرا کھائیں گے تو فائدہ نہیں ہے اس کا. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جلدی آپ تھوڑا اسٹور کر کے رکھ دیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اچھا، تو مطلب یہ ایک مقدار وہ جو اعتدال میں کہتے ہیں، تو ریشو مطلب کتنا ہونا چاہیے؟ 4-5 بوٹیاں ہوتی ہیں وہ ایک پاؤ میں؟ ایک پاؤں میں 4-5 بوٹیاں آ جاتی ہیں. تو بس وہ 4-5 بوٹی، لیکن وہ 4-5 بوٹی بھی وہ اٹھا کے کھائیں تو صحیح ہے نا. یہ تو نہیں کہ وہ اس کے اوپر تیل میں تو ڈوبی بھی ہو اور وہ نان کے ساتھ اور جی میں نے کلچوں کے وہی ساتھ شروع میں بات کی کہ دیکھیں اگر آپ کوئی ایسی ڈش کھاتے ہیں جس میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے
اور بقرعید میں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سب گھر والے کھا رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ اس دن کھا لیں, پھر ایک ہفتے کا گیپ دے دیں. ٹھیک ہے. پھر آپ ایک دن کھا لیں, پھر آپ ایک ہفتے کا گیپ دے دیں. کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی جو ہے نا 20% اپنی ڈائٹ جو آپ کا فیٹ انٹیک ہے, مثال کے طور پہ کسی کا فیٹ انٹیک ہے 100 گرام, جنرلی بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے, تو اس میں سے 20 گرام آپ بیڈ فیٹ, سیچوریٹڈ فیٹ بھی کنزیوم کر سکتے ہیں. تو اگر آپ سمجھیں اس دن آپ بالکل نہیں کر رہے تو وہ سمجھیں ایک مقدار آپ کے پاس سیو ہوتی جا رہی ہے ہفتے کے اینڈ تک, تو آپ ہفتے میں تھوڑا سا زیادہ کھا لیں, ٹھیک ہے, پھر وہ کور ہو جائے. کم سے کم آپ بیماری کی طرف نہیں جائیں گے. جو آج کل ڈائبٹیز کا مسئلہ, جو ڈائبٹیز تو خیر نہیں, اس سے کولیسٹرول کا مسئلہ چل رہا ہے, ہارٹ کا مسئلہ چل رہا ہے, تو کم سے کم آپ کو وہ نہیں ہوں گے. اچھا, میں ایک اور بات کلیئر یہ کروں کہ یہ شاید آپ کے سامنے سوال ہو کہ بیف بہت سے لوگ کھانے سے منع کرتے ہیں, تو وہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. اور بقرعید میں سب کے پاس بیف بہت زیادہ آ جاتا ہے. اب اس میں جن کو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیف کھاتے ہی نہیں کسی سرے سے. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے, بیف جو ہے وہ ایک بہت ہی پاورفل غذا ہے. اصل میں وہ بیف نقصان دہ ہے کہ جس میں زیادہ چربی لگی ہوئی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے لین میٹ جو صرف آپ کا ایک روکھا گوشت کہلاتا ہے, تو وہ روکھا گوشت اگر آپ کنزیوم کرتے رہیں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ جو ہیں وہ چربی والا زیادہ آپ کھانا شروع کر دیں گے, جیسے خاص کر ہمارے یہاں پلاؤ میں ایک وہ خاص بوٹیاں ڈلوائی جاتی ہیں کہ بھائی چربی والی بوٹی چاہیے, ان کو چکنی بوٹی کہتے ہیں, الگ الگ نام دیتے ہیں, اور پھر وہ چکی والی کڑھائی ہونی چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا پھر وہ اس صورت میں نقصان دہ ہے. اگر وہ لین میٹ ہے اس کا آپ اسٹیک بنا سکتے ہیں, اس کو گرل کر سکتے ہیں, اس کو آپ اولیو آئل میں فرائی کر سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے ہیلدی آپشنز ہیں. آپ اس کو جتنا کھائیں مرضی نہیں ہے, لیکن وہی میں نے کہا کہ ایک کوانٹٹی ہے, اس کوانٹٹی سے اوپر نہیں جانا ہے آپ نے, تو آپ کے لیے بہت منافع بخش رہے گا. اور ساتھ میں اس میں آپ کو طاقت زیادہ محسوس ہوگی اپنی باڈی کے اندر. اور خاص کر لوگ چکن کھا رہے ہوتے ہیں, چکن سے فائدہ مند ہی ہے, جو ہمارے برائلر چکن ہے اس سے تو کافی فائدہ مند ہی ہے بیف. بالکل. تو یہ اگر کوئی ایسا ڈائٹ پلان میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایسا ڈائٹ پلان بنائے کہ بقرعید میں لوگ گوشت کھائیں بھی, اعتدال میں کھائیں اور ویٹ بھی کم ہو, تو وہ کس طرح سے مینیج کریں؟ دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے, تو ڈائٹ پلان کا شروع سے رول ہے کہ ہر انسان کے حساب سے الگ بنتا ہے. تو ایک جنرل کیٹیگری آ جاتی ہے کہ اس میں لوگ آئیڈیاز لے سکتے ہیں اس ڈائٹ پلان سے. اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ مختلف سیلڈز کے اندر ایک تو اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ظاہر سی باتیں دعوتیں ہوتی ہیں, پھر آپ اتنا نہیں کر پاتے وہاں پہ کنٹرول, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو اس ٹائم پہ جو بھی سالن ہے نا, اپنا آپ ایک ذہن میں یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ آپ نے اس کا جو ہے اپنی پلیٹ میں جو ہے صرف 25% یا 30% وہ سالن ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں تری نہیں ڈالنی ہے. جو تری ہوتی ہے, جو آئل کی لیئر ہوتی ہے, اس کو ہٹا کر وہ آپ نے پھر کنزیوم کرنا ہے اپنی پلیٹ کا 25 to 30%. باقی پرسنٹ میں کیا ہوگا, یا تو روٹی ہوگی وہ بھی چکے کی آٹے کی, یا تو جو ہے چاول ہوں گے, اور جو باقی پرسنٹ تھوڑا سا رہ گیا اس میں سبزیاں ہونی چاہیے. تو اگر آپ اس طرح سے مینیج کریں گے تو کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی بیڈ فیٹ گین نہیں ہوگا, اور آپ کو فلنس بھی محسوس ہو جائے گی, اور آپ کی وہ جو ہوتی ہے کہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہم کھا لیں, تو وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی. تڑپ بھی نہیں رہے گی کھانے کی, اور اعتدال میں آپ کھا بھی پاؤ گے. مطلب کوئی مضاحکہ نہیں ہے, آپ اپنے دماغ میں ایک الارم لگا کے رکھیں کہ بس مجھے 25 سے 30% تک پلیٹ میں جو اس کو ایڈ ہونا ہے. جی. تری کا تو یہی ہے کہ تری میں تو ہے بیماریاں بھری, تو بس یہ سوچ کے جو ہے آپ تری نہ کھائیں. بہت سے لوگ جو ہے وہ اٹھا کے سالن میں جو ہے نا وہ یہ بولتے ہیں جب تک تری نہیں ہوتی ہے ہمیں مزہ نہیں آتا. بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہمارے پاکستان میں خاص کر یہاں تو کراچی میں پھر بھی کم ہے, پنجاب کی سائڈ میں بہت زیادہ ہے, وہاں تیل کا استعمال, گھی کا استعمال بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں اصل میں شوگر کا پیشنٹ ہوں, اور بائی پاس بھی ہو چکا ہے, اور یہ کہ کیونکہ میری ٹانگ بھی 2 دفعہ ٹوٹ چکی ہے, اصل میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. میں گوشت بکرے کا کھا سکتا ہوں, جیسے بکرے کا گوشت میں ابال لوں اس کو. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ابال کر آپ گوشت کھا سکتے ہیں, کیونکہ شوگر والے کے لیے گوشت بہت ضروری ہے. اب آپ بتائیں ذرا, میں واٹ شوڈ آئی ڈو, میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں شائق سے جان کر. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. شائق ہمارے بھائی تھے, ان کا بائی پاس ہوا ہے اور شوگر بھی ہے ان کو, تو کیا وہ بکرے کا گوشت بوائل کر کے کھا سکتے ہیں یا ویسے ہی کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں. میرے جو والد صاحب ہیں وہ تقریباً 30 سال سے شوگر کے پیشنٹ ہیں, ان کا بائی پاس بھی ہوا. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہر سال ہی کھاتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. شرط یہی ہے میں نے یہ رکھی کہ تری جو نہیں ہونی چاہیے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بوائل ہی کھائیں.
اگر آپ بوائل ہی کھاتے رہیں گے آپ بہت بیماری والا فیل ہوگا. آپ مسالے ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں, اور اگر آپ اولیو آئل کا استعمال کریں گے تو آپ کے لیے اور زیادہ وہ اچھا ہے. بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں لیکن بکرے میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے, بیف سے بھی زیادہ ہوتا ہے, تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے روکھا گوشت کھانا ہے. اور کوشش کریں کہ اگر آپ کی عمر زیادہ ہے 50+ ہیں آپ, تو پھر ہفتے میں 2-3 بار کھا لیں, اس سے زیادہ کنزیوم نہ کریں, آپ کی ضرورت ہے نہیں اتنی. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کریں کہ انہوں نے جیسے کہا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے, تو ایکسرسائز اپنے لیے سمجھیں, وہ جس طرح پانی ہماری زندگی لیے ضروری ہے نا, ویسے ایکسرسائز کو اپنے ضروری سمجھ لیں. بالکل. کیونکہ ایک تو یہ پرابلم آتی ہے کہ اگر آپ کے اندر ڈائبٹیز ہے اور آپ کے اندر جو بھی آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں, اگر آپ کا فٹنس لیول بالکل کم ہے, تو جو آپ کی اولادیں ہوں گی ان کی جینیٹکس میں بھی وہ چیزیں آئیں گی. جی. تو اگر آپ اپنے آپ کو ابھی سے ہیلدی کر لیں گے تو پھر کیا ہے کہ جو آپ کی اولاد ہوگی وہ نیچرلی ہیلدی ہوگی, وہ فٹ ہوگی آلریڈی. بالکل. تو آپ اس سے بچ جائیں گے. اگر آپ ایکسرسائز شروع کر دیں گے آپ کی ڈائبٹیز بھی ریورس ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایسے کافی لوگ ہیں کہ جو ڈائبٹیز جن کو تھی, جب وہ ایکسرسائز کرنا شروع کرتے ہیں, ڈائٹ کرنا شروع کرتے ہیں, تو کافی بہتر ہو جاتی ہے. پھر ان کی انسولین لینا بھی ان کا بہت کم ہو جاتا ہے. اچھا. پھر حتیٰ کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ پھر 2 دن میں ایک بار انسولین لگاتے ہیں. اور کچھ سال پہلے ایک ریسرچ ہوئی تھی, مجھے پورا بھی اس کا ابھی سوال آیا تو اس لیے میرے ذہن میں آ گئی بات, تو پوری مجھے یاد نہیں ہے. اس میں تھا اس طرح سے کہ ان لوگ نے پروف کیا تھا کہ فاسٹنگ اور ایکسرسائز کے ذریعے ڈائبٹیز جو ہے ریورس کر سکتے ہیں. اچھا. تو اس کا پھر یہ ہوا کہ کیونکہ ایک مافیا بھی ہے میڈیسن انڈسٹری میں, تو انہوں نے بہت زیادہ پھیلنے نہیں دی اس چیز کو, لیکن وہ ریسرچ اپنی جگہ موجود ہے. ان لوگوں نے باقاعدہ ایک نمبرز تھے لوگوں کے, اس کے اوپر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا, اور وہ ایکسپیریمنٹ کرنے سے پہلے ان کو پورا ٹریک بھی کیا تھا پورے اینڈ تک. تو وہ کافی لمبی ایک ریسرچ تھی ان لوگوں کی, تو اس سے ان کی ڈائبٹیز ریورس ہو گئی تھی فاسٹنگ سے اور ایکسرسائز سے. واو, دیٹس ویری نائس. ہمارے بھائی جو آپ نے کال کی تھی, آپ کو شائق نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ آپ بھلے بوائل کر کے نہ کھائیں, اس کو جو ہے مسالوں کے ساتھ کھائیں, لیکن تری نہ ہو. تری میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ہوتی ہیں بیماریاں بھری, تو آپ تری نہ کھائیے گا, اس کے ساتھ مسالوں والی بنائیے اپنی. اور دیکھیں مسالے جو ہیں نا, پتہ نہیں کس نے یہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کہ مسالے نقصان دہ ہیں. مسالے نقصان دہ نہیں ہیں. اصل میں پرابلم کیا ہوئی کہ یہاں پر کیونکہ الگ سے ایک فیلڈ نہیں تھی فٹنس انڈسٹری, اور الگ سے اس کی کوئی پڑھائی نہیں تھی, بس جو لوگ سن رہے ہیں کر رہے ہیں. اور اکثر یہ تھا کیونکہ جو بڑے بڑے باڈی بلڈنگ کمپٹیشن ہوتے ہیں وہ باہر کنٹریز میں ہوتے تھے, مسٹر اولمپیا یا اور دوسرے ہو گئے. تو یہاں پہ کیا تھا, جو باڈی بلڈرز بن رہے تھے انہوں نے بولا کہ دیکھو فلاں باڈی بلڈر اس طرح سے وہاں پہ کھا رہے ہیں, ہم اس کو کاپی کریں. پھر اس نے اپنے انڈر ان کو ٹرین کیا, اس کو بولا میں نے بھی اس طرح سے کھایا, تم بھی یہ کرو. انہوں نے اپنے انڈر والوں کو ٹرین کیا, انہوں نے بولا ہم نے بھی اس طرح سے کھایا, تم کرو. چل رہا وہ کیا تھا, اس انگریز کی کاپی. جی. بغیر نالج کے, بغیر اس چیز کے. اب وہ انگریز اس نتیجے پہنچے ہیں کہ مسالے فائدہ مند ہیں, میٹابولزم کو اچھا کرتے ہیں, اور ہم انہی کے طرف پھنسے ہوئے ہیں, فالو کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو ایسا یہ غلط ایک سوچ ہے. مسالے آپ کھا سکتے ہیں, بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہونے چاہیے, لیکن ماڈریشن جو ہوتی ہے ہمارے کھانوں میں, اس طرح مسالے ڈالتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کو آپ کھا سکتے ہیں, وہ آپ کے صحت کے لیے اچھا ہے, مزید برا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بیف اور مٹن یہ دونوں ایک ایسی چیزیں جو بقرعید میں بہت زیادہ وافق مقدار میں مل رہی ہوتی ہیں, تو لوگ جو ہے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے جیسے کہ بتایا کہ مٹن میں جو ہے وہ فیٹ زیادہ ہوتے ہیں, تو کتنی حد تک جو ہے بیف کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں کتنی حد تک ہوتا ہے, میں ابھی اس کو میں نمبرز کے حساب سے تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اگر آپ غور بھی کریں نا, آپ الگ سے لین میٹ نکلوا سکتے ہیں, جو روکھا گوشت ہوتا ہے نکلوا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ مٹن میں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں تو بہت پرابلم ہو جاتی ہے. جب بھی آپ بنائیں گے مٹن, آپ دیکھیں گے الگ سے بالکل روکھا گوشت آپ کو ملے گا نہیں. صحیح. ہر بوٹی میں ہی چکنائی ضرور ہوگی. جی. تو چکنائی کی مقدار تو اس میں کافی زیادہ ہے, تو آپ کو اعتدال میں اس کو بہت منیمم کوانٹٹی میں کھانا چاہیے. منیمم کوانٹٹی میں کر لیں, اور جو کافی جوان لوگ ہیں ان کو بولوں گا کہ ہفتے میں 4 بار کر لیں میکسیمم, لیکن اس میں بھی کوشش کریں کہ وہ جو الگ سے وہ جو چکیاں ہوتی ہیں اور وہ الگ چربی ہوتی ہیں, بکرے کی چانپیں کھا رہے ہوتے ہیں, وہ بول رہا ہوں کہ اوور آل فیٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جتنا آپ کا سیچوریٹڈ فیٹ یعنی بیڈ فیٹ زیادہ ہوگا وہ آپ کے لیے نقصان دہ, چاہے آپ کسی بھی عمر کے حصے میں ہوں. ٹھیک ہے. اور آج کل تو ویسی جو ہے ہمارے نیو جنریشن جو ہے, مطلب ورس جنریشن کہوں گا میں تو وہ تو ویسی بہت بیماریوں میں ہے. ہاں نہیں, میں نے دیکھا ہے شاید چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو جو ہے وہ بہت ساری پرابلمز ہیں. کسی کو جو ہے وہ ہارٹ کی پرابلم ہے, کسی کو شوگر ہو گئی ہے. 6, 7, 10, 15 سال کے بچوں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جو ہم نے کبھی سنے نہیں تھے, وہ اسی وجہ سے. آپ یقین کریں میرے مطلب تقریباً کافی ٹائم ہو گیا مجھے تو اس فیلڈ میں. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں شائق کی جانب اور ہم بات کنٹینیو کرتے ہیں. شائق ہم کیا بات کر رہے تھے بچوں کے حوالے سے؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنا ٹائم مجھے ہو چکا ہے اس میں نے یہی دیکھا کہ مستقل طور پہ جو ہے نا
جو مطلب پہلے ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ یار بڑے ہیں تو ان کو بیماریاں ہوں گی کوئی نہ کوئی, آج کل میں اس کا الٹا دیکھ رہا ہوں. جو بڑے میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کو بلڈ پریشر ہے, کوئی آپ کو ڈائبٹیز ہے, کہتے ہیں میں تو ٹھیک ہوں. اور جو جوان آ رہے ہیں ان کی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں, کسی کی سرجریاں ہوئی ہوئی ہیں, کسی کو گال بلیڈر میں مسئلہ ہے, کسی کڈنی میں مسئلہ ہے, کسی کو جو ہے ابھی سے جو ہے وہ کولیسٹرول کا مسئلہ چل رہا ہے. تو یہ مطلب بیماریاں ساری ایسا لگ رہا ہے کہ وہ, میں اس لیے کہتا ہوں ورسٹ جنریشن, کہ وہ تمام جو پہلے بوڑھوں کو ہوتی تھی اب وہ جوانوں کو ہو رہی ہے, جوانوں والی چیزیں بوڑھوں کے اندر دیکھ رہا ہوں. اچھا, بہت زیادہ نا اوور تھنکنگ کرنے لگے ہیں آج کل کے بچے جو ہے نا, ینگ جنریشن اوور تھنکنگ بہت کر لیتے ہیں ہر چیز کا. دیکھیں ریزن یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ آج کا جو ہمارا ایرا ہے وہ انفارمیشن سے زیادہ مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کا ایرا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ ایسے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں جو کہ میجورٹی سلیبس اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک چیز آپ کے اندر یہ آتی ہے کہ آپ میں انا آ جاتی ہے, ایک تکبر آ جاتا ہے کہ بھائی مجھے پتا ہے, ہمارے بڑوں کو نہیں پتا, انہیں کیا پتا, تو ہم تو نیٹ پہ پڑھ رہے ہیں, ہمیں زیادہ پتا ہے, تو اس چکر میں مار کھا جاتے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے, ڈپریشن کا نام بھی نہیں پتا ہوتا تھا یہاں پہ لوگوں کو. ابھی جوان لڑکے کہہ رہے ہیں ہمیں ڈپریشن ہے, اور بھائی تمہیں کہاں سے ڈپریشن ہے, اور پتہ نہیں ہوتا انہیں ڈپریشن ہوتا کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, مگر بس وہ ورڈ اچھا لگتا ہے. اس چکر میں جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں, جگہ جگہ جا رہے ہیں, ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں. مجھے تو ہنسی آ جاتی ہے بعض اوقات ان لوگوں پہ. مگر نہیں, سفر تو کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز سے, لیکن خوراک میں دیکھیں ریزن کیا ہے نا, اس کا ریزن ان کی اپنی حرکتیں ہیں نا. آپ فضول میں اگر ہر چیز کو پڑھتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے یار یہ تو مجھے بھی ہو رہا ہے, تو مجھے بھی ہو رہا ہے, تو وہ تو آپ ظاہر سی بات ہے پھر تو آپ نفسیاتی بنیں گے. بالکل بالکل, وہ چیزیں بہت زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کے چکر میں. کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے, میرے جم میں ایک لڑکا تھا, اس کو پتہ نہیں تھوڑی بہت طبیعت خراب ہوئی, اس نے نیٹ پہ سرچ کیا, وہ لکھا آگے کینسر ہو گیا اسے. اللہ اکبر. وہ ہمیں آگے بتا رہے کینسر ہو گیا. تو اس طرح کے مطلب چل رہے ہیں پرابلمس. مطلب انہوں نے ٹیسٹ بھی نہیں کرایا, انہوں نے خود سے کر دیا کہ ڈائگنوز ہو گیا کینسر, کیونکہ نیٹ پہ دیکھا, نیٹ پہ دیکھ لیا, وہ سمٹمز جو ہیں وہ سیم ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کے سمٹمز بھی سیم ہوتے ہیں. تو اب بس کیا کہیں, جب ہاف نالج ہوتی ہے یا مس انفارمیشن ہوتی ہے تو پھر اس کے یہی اثرات ہوتے ہیں جو معاشرے میں ہو رہے ہیں. بالکل. انسان یاد رکھے کہ اگر اس کو کوئی بھی چیز ہے نا, مطلب وہ اپنی زندگی میں کچھ فیل کر رہا ہے یا کچھ کرنے جا رہا ہے, کسی سے مشورہ ضرور کر لے اور کسی کی گائیڈنس میں آ جائے. آپ جب کسی درخت کے سائے میں رہتے ہیں نا تو آپ سیف رہتے ہیں, اگر آپ خود سے نکل جاتے ہیں دھوپ میں تو پھر آپ جل جاتے ہیں. بالکل, یہ بہت اچھی بات کیا آپ نے, مجھے بہت اچھی لگی شائق, یہ بہت گہری بات تھی. میں امید کرتی ہوں کہ سب کو سمجھ آئی ہوگی کہ مشورے میں برکت ہے, جیسے کہ ہمارے دین اسلام میں بھی. ایک گائیڈنس کسی کی سر پہ ہونی چاہیے جس کے تحت آپ اپنا کوئی کام کریں. بالکل. اچھا, میں جو ہے نا ڈائٹ پلان کے حوالے سے تو بات کر دی, میں جم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. ایک بڑا سوال جو ہے وہ جب ہم بات کر رہے تھے نا بقرعید کی, اسی دوران میرے دماغ میں تھا, لیکن میں نے کہا وہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے ہم. تو جم کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ گرمی میں مطلب فین آف کر کے, اے سی آف کر کے ایکسرسائز کرنی چاہیے. اب کیا جم میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اے سی آف کر کے ایکسرسائز ہوتی ہے تو اچھے افیکٹس آتے ہیں کیونکہ آپ کا پسینہ زیادہ ریڈیوس ہوتا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ مت ہے یا یہ سچ ہے, اس کے بارے میں مت ہے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں کہ پسینہ زیادہ آنا یہ مطلب یہ کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس کا ریزلٹ آپ کو مل رہا ہے ایکسرسائز کا یا آپ کا فیٹ برن ہو رہا ہے. پسینہ آتا کیوں ہے, آپ کی باڈی کا جب ٹیمپریچر ہائی ہوا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا کول کرنے کے لیے آپ کی باڈی آپ کے جسم کا پانی چھوڑتی ہے, نمکیات چھوڑتی ہے, تو وہ آپ کی اسکن سے لگتی ہے تو ٹیمپریچر تھوڑا کول ڈاؤن رہتا ہے. اس سے پسینے کا یہ ریزن ہے. اگر آپ دھوپ میں بیٹھے رہیں گے, آپ بولیں میری باڈی میں دھوپ میں بیٹھے رہ گئے, ایسا نہیں ہونے والا. پسینے آنے سے باڈی نہیں بنے گی. آپ اپنی جان کتنی لگا رہے ہیں اور کیا چیز کر رہے ہیں وہ بہت معنی رکھتا ہے. تو پہلی چیز تو ہے پسینہ زیادہ آنا انڈیکیٹر نہیں ہے آپ کے اوور آل کے فیٹ برن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. دوسری چیز کہ جو روم بند کر پنکھا بند کر کے آکسیجن بالکل کم کر کے اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, فائدہ مند نہیں ہے. مجھے یاد پڑتے آج سے کچھ سال پہلے, میرے خیال سے 5 سے 6 سال پہلے جو ہے گلشن کی طرف کوئی ایک جگہ تھی, تو وہاں پہ اس شخص نے جو ہے نا خاص ایک پوری جگہ بنائی ہوئی تھی کہ جس میں کوئی اے سی نہیں تھا, کوئی پنکھا نہیں تھا, اور بالکل ایسا اس نے کیا تھا کہ بالکل پیک, کوئی وائنڈ کراسنگ بھی نہیں تھی. اور یہ تھا کہ بس آپ اندر آ گئے تو لگتا ہے کہ آپ کی سانس گھٹ رہی ہے. جو لوگ نارمل باہر جنس میں جو ہے اگر وہ 15 kg اٹھا رہے تھے, وہاں پہ 5 kg سے اٹھا نہیں پا رہے تھے. اوکے, تو یہ کیوں؟ شاید ذرا کال, ہمارے پاس کال آ گئی, پھر بات کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں ٹھیک ٹھاک. میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ فہد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فہد بھائی فرمائیے گا. میڈم میرا یہ سوال ہے کہ مجھے پہلے جو نا زیادہ سانسیں کی تکلیف ہوتی تھی, سیڑھیاں چلتا تھا زیادہ, تو آج پھر زیادہ ہوتی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میری ایج بھی بہت کم ہے, 34 ایئر ہے میری ایج.
अच्छा, आपको क्या क्या हो रहा है? प्रॉब्लम होती है? सांस चढ़ता है? जी हाँ, जैसे सीढ़ियों चलता हूँ, पहले नहीं होता था, ये 1-2 महीने पहले अब मुझसे हो रहा है मुसलसल, पहले नहीं होता था मेरे आप 34 के कब हुए हैं? 34 के आप कब हुए हैं? शाइक का सवाल है। हाँ, 34 ईयर्स के हूँ, तो अभी मुझसे ये मसला हो रहा है, सांसें ज्यादा, मतलब कि कोई चीज ज्यादा ले रहा हूँ, मतलब कि सीढ़ियों से ज्यादा जा रहा हूँ फ्लोर पे, तो बड़ी बड़ी सांसें, पहले नहीं होता था मेरे साथ ये मसला। अच्छा, आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह करते हैं? आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह करते हैं? नो मैम, मैं कभी जिम नहीं किया। अच्छा, एक्सरसाइज भी नहीं करते घर में जो नॉर्मल थोड़ी सुबह बहुत करता था बंदा पहले, अब अच्छा। छोड़ दिए, 1-2 महीने हो गए। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, हम शाइक से पूछकर आपको बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी शाइक। अच्छा जी, मैं क्या बात करता हूँ, भूल गया, मैं इनका जवाब दे देता हूँ पहले। कि देखें, याद रखें, जब भी हम अपने मसल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली वीक होते जाएंगे। ये हमारा एक बुनियादी उसूल है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लें, अगर आप 1 महीना बेड पे लेटे रहें किसी वजह से, जब आप उठेंगे आप पहले से वीक हुए होंगे। क्योंकि हमारे बॉडी का असूल है कि जब तक आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आपके मसल्स जो हैं तभी उसको मांगते हैं आपकी बॉडी के लिए। तो मैंने शुरू में बात की ना कि प्रोटीन एब्जॉर्ब करना होता कब है ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब, कि जब आपका मसल डैमेज होता है, तो उसको रिकवर करने के लिए आप प्रोटीन जब खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में जाके उसको मजीद स्ट्रांग बनाते हैं, उसको पूरा रिकवर करके बढ़ा देता है। ये प्रोसेस है हमारा जो बॉडी बिल्डिंग का भी होता है। अब अगर आप जो हैं वो उसको डैमेज ही नहीं दे रहे हैं, उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी मजीद कुछ डिमांड नहीं करेगी। तो वो डिमांड नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो आपकी बॉडी कंज्यूम नहीं करेगी। जब न्यूट्रिएंट्स आएंगे ही नहीं बॉडी में तो आपके फंक्शन ही सही नहीं होंगे बॉडी के। तो बस यही रीजन है सिंपल। अगर आप अपनी जिंदगी में वापस से एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगे। दूसरी चीज ये कि कभी कभार ऐसा होता है किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वीकनेस ज्यादा महसूस होती है, खासकर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई या कुछ विटामिन मिनरल ऐसे होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। तो उसमें ये कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो फिर तो आपको उसका अलग से सप्लीमेंट या मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं, जनरल एक आपको लग रहा है, तो आप मल्टीविटामिन, कोई भी मल्टीविटामिन किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल करें और कोशिश करें अगर वो सप्लीमेंट है कोई मेडिसिन के बजाय तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। तो उस सप्लीमेंट को, मल्टीविटामिन को आप इस्तेमाल करें, दिन में 1 बार खाएं। आप 1-2 हफ्ते करके देखें, फिर अपने अंदर आप डिफरेंस देखें कि अगर आता है या नहीं आता। अगर उससे भी नहीं आया तो फिर 100% एक्सरसाइज की वजह से। ओके, वाओ, दैट्स वेरी गुड। ये तो फिर अच्छी बात है कि इंसान को फिर पता चल जाएगा। अगर आप नॉर्मल हैं तो मल्टीविटामिन खा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि फिर भी मसला है तो फिर आप एक्सरसाइज के थ्रू सही कर सकते हैं। जी, लेकिन एक बात याद रखें कि हर बंदा फौरन मल्टीविटामिन ना खाना शुरू कर दे। खासकर जो यंग लोग हैं और जो न्यू जनरेशन का ताल्लुक है तो फौरन ना खाएं। हाँ, तो थोड़ा रुक जाएं, अपनी जरा उम्र बढ़ा लें, फिर देखें। और अगर फिर भी लग रहा है आपको मन नहीं मान रहा, आप पहले टेस्ट कराएं अपना। जी, जब तक आप टेस्ट ना कराएं फिर किसी नतीजे पे ना पहुंचे। बिल्कुल, किसी भी बाकी हम नतीजे वो पे बात ना कर रहे थे उसकी कि अच्छा, हाँ, हब्स वाले जगह पे एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसे ही है। शाइक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। अच्छा, इंशाल्लाह अच्छा। फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको एडवांस में ईद मुबारक शाइक। खैर मुबारक आपको भी बहुत ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा इंस्टाग्राम भी बता दीजिए। इंस्टाग्राम का आप बताइए, मुझे तो याद ही नहीं रहता। जी, मेरा इंस्टाग्राम है SQ-Fitness11, SQ-Fitness11 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, और SQ-Fitness के नाम से ही मैं फेसबुक पे हूँ। कोई अगर मुझसे गाइडेंस लेना चाहता है, मैं उससे कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ, तो मैं फ्री में गाइडेंस देता हूँ। बिल्कुल जी, इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम आ गया है। तो जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको किचन की दुनिया में लेके जाएंगे, मिलवाएंगे क्वीन से और जानेंगे आज क्या बना रही है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक।